بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی سورت۔ محترم ناظرین، زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی سورت، یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس سورت کو کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے ضرور پڑھیں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمانے پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو اس سورت کی تلاوت اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہتھیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی کہ جب بھی مجھے پکارو اس سورت اور دعا کے ذریعے پکارو۔ آپ اس دعا کو کسی بھی حاجت، مقصد، دولت، رزق، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس عمل کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور اور حاجات پوری ہوں گی۔ محترم ناظرین، مسلمان ہونا مطلب کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جائے، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے ماتحت جانے، کیونکہ مشیت الہی اصل ہے اور مشیت خاکی فرع، یعنی اس کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے کے اور اس کے اذن کا محتاج ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، پھر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا کسی محنت کے مل جاتی ہے، تو ان سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے، یعنی آپ کا کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے تھا، نہ ملنا بھی اسی کی چاہت کے سبب سے ہے، اور کسی کو بنا محنت کے کچھ مل جانا بھی رب کی مشیت کے سبب سے ہے، حتیٰ کہ ہر اچھا عمل اور نیکی کی توفیق سب اسی کی مشیت کے سبب سے ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی، نہ نیک عمل کی۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق مذکور ہے، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس موقع سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ سورۃ دہر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا، بڑا حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے
چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جو لوگ تمہاری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ اس کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اسی کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات ہے، اس کے حکم کے برخلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تاہم اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو میری مشیت کے آگے سر کو جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ، چاہو تو انکار کر کے منکرین، مغضبین اور منافقین میں اپنا نام لکھوا لو۔ تو پتہ چلا بندہ مختار بھی اور کچھ مقامات پر مجبور بھی، لیکن بعض پرس وہاں ہوگی جہاں وہ مختار ہے۔ تو اب یہ بندے کے اختیار میں، چاہے تو ہدایت و شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو کفر و ناشکری کی راہ اختیار کرے، اور یہی حکمت خداوندی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اس طرح بیان کیا گیا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، پس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکرا۔ ونفس وما سواہا، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا۔ فالہاہما فجورہا وتقواہا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ یقینی دن ہے، پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں اللہ اور بندے کی مشیت کا ذکر اس میں موجود ہے، وہیں دوسری جانب اس میں بندوں کو آداب بندگی کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہے۔ اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر اولیاء اللہ مقام ولایت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈھالنا ہی بندگی ہے، وجود کو خواہشات سے خالی کرنا اور خالص اسی کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کے لیے ہیں، ہم یہاں موجود ہی اللہ کے لیے ہیں، یہی اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنے وجود کی نفی کریں اور صرف اس کی اتباع کریں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، نفرت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔ آئیے خود کو مع چاہت کے اس کے سپرد کر دیں کہ یہی اصل مقصد حیات ہے۔ قرآن کریم میں محبت سے لفظ یحب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرمایا اور نیکوکار بنو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور نہایت پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے اور اس کے اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائے گا تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے سراپا عاجزی، کافروں کے لیے پیکر جلال ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے
اللہ بڑی وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کی، اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے پائے کے نہیں ہیں۔ فرط محبت کے اظہار کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم اور کسی حدیث صحیح میں اس لفظ کا استعمال نہیں آیا۔ عشق پسندیدہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ہوائے نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ صوفیہ کرام کے ہاں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا استعمال پاکیزہ محبت کے غلبے کا اظہار کے لیے ہوتا ہے، کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ امام احمد رضا قادری سے سوال ہوا، اللہ تعالیٰ کو عاشق اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس نے جواب میں لکھا، ناجائز ہے۔ معنی عشق اللہ تعالیٰ کے حق میں محال قطعی ہے، اور ایسا لفظ جو شریعت میں اللہ کے لیے وارد نہ ہوا ہو، ثبوت شرعی کے بغیر اللہ تعالیٰ کی شان میں بولنا قطعی طور پر منع ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کلام سے کسی محال معنی کا وہم پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کلام کے پڑھنے کی ممانعت کے لیے کافی دلیل ہے، اگرچہ وہ کلام کسی صحیح معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس کی مراد بظاہر اچھی ہو، لیکن اس سے کوئی دور کے اہانت آمیز یا نامناسب معنی کا احتمال پیدا ہوتا ہو، یا ایسے معنی کا تاثیر پیدا ہو جس کی نسبت اللہ کے لیے محال ہو، جیسے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رائنا کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے چل کر انہوں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر بندہ اللہ سے محبت کرے اور وہ محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کے ثمرات بھی نظر آئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی محبت کو عشق سے تعبیر کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس سے کہا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ اجل سے فرمایا، میری روح قبض کر لے۔ ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کے ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں ان کی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے محبت میرے ذمہ کرم پر ہے جو باہم محبت کریں تو میری رضا کے لیے، آپس میں مل بیٹھیں تو میری رضا کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں تو میری رضا کے لیے، اور اپنا مال خرچ کریں تو میری رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان کے قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کی تحسین فرمائیں گے۔ یہ لوگ نورانی ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مالی طمع و لالچ اور کسی قرابت داری کے تعلق کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کسی کے لیے
کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک طبقے کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے 2 اشخاص جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، وہ باہم مل بیٹھیں یا جدا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ دنیا میں پیشوا بنائے گئے تھے، جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے تو وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی اختیار کریں گے اور ان کے پیروکار کہیں گے، کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اسی طرح ان سے اعلان لا تعلقی کریں جس طرح انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کا دم بھرتے تھے، آج قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگوں کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ بے شک متقین باغات اور میٹھے چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، تم بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے۔ وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسند نشیں ہوں گے۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹ جائیں گے تو وہ کہیں گے، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، اس دعا کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اور تم عرض کرو، اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس سورت اور دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو، کیونکہ جب گناہگار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، جیسا کہ ماں کا دل بچے کے رونے سے پھر فوراً اس بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ زمین و آسمان پہ سب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو آپ نے بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے منزہ ہے، اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب کہ وہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تک کی شہرت عطا فرماتا ہے، اور وہ صورت کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورت توبہ ہے۔ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو دنیا آخرت میں عزت و شہرت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اس سورت میں موجود آخری 2 آیات بہت ہی قیمتی آیات ہیں، جس کی تلاوت اور ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو دنیا جہان میں عزیز بنا دیتا ہے، اس کو عزت و شہرت ملتی ہے، زمین و آسمان میں اس کی شان و شوکت اور عزت و شہرت کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو آپ بھی کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر اس سورت کی تلاوت آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ اس کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک بار سماعت بھی فرما لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کا ورد جو کوئی ہمیشہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہان میں عزیز کر دے گا۔ ان آیات کے اندر تسخیر ہے، اللہ جل جلالہ اس کو عزت، شان و شوکت، برکت، وسعت اور جلال، جبروت اور وجاہت عطا فرمائیں گے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا، یہ گیا وہ گیا، ہر کام میں پاس ہو گیا۔ امتحان میں پاس ہونا، ڈگریوں کا لینا اور اعلیٰ نمبروں کا لینا، کوئی کام کرنا کروانا ہو، کوئی مشکل اٹکی ہوئی ہو، کہیں مقصد کو پانا ہو، کیسا بھی جائز مقصد پانا ہو، کہیں منزل کو پانا ہو، کہیں مشکل کو پار کرنا ہو، ان آیات کے پڑھنے والے کے لیے پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین،
آپ کسی بھی نماز کے بعد اگر صرف ان آیات کی تلاوت کرنا چاہیں تو صرف 7 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر مکمل سورت پڑھنا چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ یا کسی بھی وقت میں 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے زمین و آسمان میں آپ کو عزت و شہرت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔